نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك صدق اللہ مولانا العظیم سنی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حجت اللہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی مقتدر حضرات علماء کرام معززین شہر اور جلسہ میلاد مصطفیٰ میں حاضر آنے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔ یقیناً صد بار مبارکباد پیش کرنی چاہیے تمام انتظام کرنے والے غیور سنیوں کو، جنہوں نے آج کے اس مقدس اور بابرکت دن میں اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل شریف کا، جلوس میلاد کا اور جلسہ میلاد کا اہتمام فرمایا۔ میں دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں آپ سب آمین کہہ دیں۔ اللہ سرکار کے ذکر شریف کا صدقہ اہتمام کرنے والے تمام دوستوں کو دین دنیا اول آخر ظاہر باطن کی بے پناہ بھلائیاں عطا فرمائے، اور جتنے حاضرین اس وقت محفل شریف میں موجود ہیں اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے ہم سب کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے۔ تمہیدی اور تعارفی گفتگو کا چونکہ وقت نہیں، اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ جیسے ہی ربیع الاول شریف کا چاند نظر آیا، کچھ لوگوں کے چہرے آپ کے چہروں کی طرح خوشی سے کھل اٹھے، اور کچھ لوگوں کے چہرے جہنم کی سیاہی کا منظر پیش کرنے لگے۔ کچھ مساجد میں رونق آ گئی اور کچھ مساجد مسجد زرار کی بربادی کا منظر پیش کرنے لگی۔ اپنے شہر کے در و دیوار پر ذرا غور سے نگاہ رکھیے گا، شاید یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہو، اگر نہیں ہوا تو ہو
جائے گا، لوگ سیرت النبی کے نام سے جلسے منعقد کر کے اشتہار چھاپ کر میلاد النبی کی تاثیر کو کم کرنے کی ناکام کوشش کریں گے۔ اگر آپ دل کی گہرائی سے میرے جملوں کو محسوس فرما رہے ہو تو میں ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر عظمت رب محمد کی قسم کھا کر آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد النبی کی تاثیر کو کم کرنا کسی کے باپ کے بھی بس میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میلاد النبی کی جڑیں تحت الثری میں ہے اور اس کی شاخیں عرش اولی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ زور سے بولیے، زور سے۔ اور اگر میں آپ کی خدمت میں اس بات کو اپنے امام صاحب کی زبان سے عرض کرنا چاہوں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں، سوڑیا آپ کو کوئی گٹا کیسے سکتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ایک تانا ہے جو میرے سر پہ بھی ہے اور آپ سب کے سروں پہ ہے، اور وہ تانا یہ ہے کہ ہم نے بھئی میلاد کے ممبر سے، اہل سنت کے ممبر سے کبھی توحید کا ذکر نہیں سنا، حالانکہ توحید ہی سب کچھ ہے، اللہ پر ایمان ہی سب کچھ ہے۔ ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے گا۔ میرے مسلک کے علماء میرے لیے ڈھارس اور سہارا ہے، ان کی وساطت سے آپ کی خدمت میں ایک ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حالانکہ توحید ہی سب کچھ ہے، اللہ پر ایمان ہی سب کچھ ہے، اللہ کو ماننا ہی سب کچھ ہے، اور اگر میں ایک قدم مزید آگے بڑھوں تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ کوئی 11ویں والا نہیں تو کوئی 12ویں والا نہیں۔ میں نے کہا یہ آپ نے عقیدہ اس انداز میں کہاں سے لے لیا کہ کوئی 11ویں والا نہیں اور کوئی 12ویں والا نہیں؟ یہ دین ہے، یہ تماشا ہے کہ جیسا تیری سمجھ میں آئے گا تو ویسے تسلیم کر لے گا۔ کبھی قرآن سے بھی پوچھا ہے صرف اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کا نہ مانو۔ میں نے کہا بڑے پکے توحیدی سے ٹھہر تو جا بھائی، ای کو بند کر کے مقبول صاحب آواز بڑھائے، ای کو بالکل بند کر کے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے کبھی خدا سے بھی پوچھا ہے کہ مولا صرف تجھے مانے تو کام چل جائے گا، بات بن جائے گی؟ بلدیہ میں آنے والے، میلاد النبی کے جلسے میں بیٹھنے والے سنی بھائیوں، اگر آپ کا ذوق آپ کو اجازت دے تو آپ مجھے بول کر حکم دیں کہ میں خدا سے پوچھوں کہ مولا تجھے مانے یا تیرے سوا کسی اور کو بھی مانے؟ آواز بڑھائیں۔ میں نے آپ سب کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ جوڑے اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ہمیں کچھ بندے کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو مانو، اس کے سوا کسی اور کو مانا تو بے ایمان ہو جاؤ گے، مولا تو کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ بات ملا کہتا ہے، مولا نہیں کہتا۔ مولا ہم ایسے ملا کو جوتے کی نوٹ پر لکھتے ہیں، ہم کیا جانیں گے مولوی کیا ہے ملا کیا ہے؟ ہمیں تو وہ چاہیے جو تو فرماتا ہے۔ اب اللہ کا فرمان سن لو، کاغذ پر مسئلہ لکھ کر کسی مفتی کے پاس جانے کی حاجت نہیں کہ اللہ کو مانے یا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مانے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر مومن رہنے کا موڈ ہو، اگر
اگر ایمان والا رہنا چاہتے ہو تو خدا کو بھی ماننا پڑے گا، محمد مصطفیٰ کو بھی ماننا پڑے گا۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ اور چونکہ آپ میں اکثریت میرے نوجوان دوستوں کی ہے اور میں اپنے مسلک کے علماء کے جوتوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دور بڑا کیا گزرا ہے، پر ایڈا بھی کیا گزرا نہیں کہ سانو ممبر تے بیٹھے میلاد النبی دی دلیل دیونی پوے یا۔ آپ نے اس کو پتہ نہیں محسوس کیا کہ نہیں کیا؟ آپ تو مزے لے لے کر سن رہے ہیں، میں تو تلوار کی دھار پہ چل رہا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ میلاد النبی کرنے کے لیے دلیل کیا ہے؟ مقبول صاحب آواز بڑھا دے اگر بڑھ سکتی ہے تو۔ میلاد النبی کی دلیل کیا ہے؟ یہ میری غیرت ایمانی مجھ سے اس ممبر پر تقاضا کر رہی ہے کہ میں آج آپ کی خدمت میں اس ممبر کا حق ادا کروں اور اپنے خون کا حق ادا کروں، سید ہونے کا حق ادا کروں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، میرے سر کے تاجوں، اس بات پر غور فرمائیے گا، میلاد النبی کرنے کے لیے آج کے بعد اگر کوئی شخص آپ سے دلیل مانگے کہ میلاد النبی کی دلیل کیا ہے، اس کا گریبان پکڑ کر، اس کا چہرہ دیکھ کر اسے مخاطب ہو کے کہہ دو میلاد النبی کے لیے ہمیں کسی دلیل کی حاجت نہیں، میلاد النبی کے لیے دلیل کی حاجت نہیں، حلالی ہونے کے شرط کی حاجت ضروری ہے۔ میلاد النبی کا چاند چڑھتے ہی لوگوں کے نصب کھل جاتے ہیں۔ سنی بھائیو پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، اور آج تو بغیر سوچے کہہ دو سبحان اللہ۔ لوگوں کے نصب کھل جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ کون باپ کا ہے اور کون پڑوسی کا ہے۔ میں نے کہا سالمہ ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے اب ہم ممبر پہ بیٹھ کر عظمت مصطفیٰ کی بات کریں کہ تیرے ساتھ مناظرہ کریں، کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ توحید کی بات نہیں کرتے؟ میں نے کہا کر رہا ہوں اور ممبر مصطفیٰ پر کر رہا ہوں اور میلاد النبی کے دن کر رہا ہوں، لیکن آپ میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم ابلیسی توحید کی بات نہیں کرتے، ہم جبریلی توحید کی بات کرتے ہیں۔ ساڑھے سر تو میرا لاؤ کہ توحید کی گل نہیں کرتے، ان کو ہے ہم سے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا۔ میں نے کہا جی آپ توحید کی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی جتنی ہم کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ میں نے کہا جی آپ کی توحید اگر ہم سننا چاہیں تو آپ سنائیں گے؟ میں نے کہا بالکل سنائیں گے۔ اب سن لو، توحید کا فرق سن لیں اور بڑے آرام کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ میں نے کہا جی آپ کا مبدأ علمی کیا ہے؟ ارشاد فرمائیں ذرا آپ کو توحید کیسے سکھائی گئی اور آپ کس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اب میرے نوجوان بھائی بڑی توجہ کے ساتھ بغیر بول لے سن لے بڑے آرام کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں جی توحید یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سنیے، وہ کہتے ہیں جی توحید یہ ہے کہ اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ جتنا بڑا گناہ ہوگا اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ان کی توحید ہے۔ اب بھئی دیکھو گڑبڑ کہاں سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ بھائی شرک کو نہیں بخشے گا. ان کی توحید میں آپ کو سنا رہا ہوں، شرک کو نہیں بخشے گا. شرک کے سوا جتنا بھی بڑا گناہ ہوگا اللہ معاف کر دے گا. میں نے کہا جی جتنے بڑے گناہ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ما دون ذالک میں مولوی صاحب کس کس کو رکھا ہوا ہے آپ نے؟ آپ نے غور فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ ما دون ذالک جو بھی اللہ کے سوا ہے، ما دون ذالک جو بھی اس کے سوا ہے. میں نے کہا ذرا بتائیں تو صحیح ما دون ذالک میں آپ نے کس کس کو رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی جتنا بھی بڑا گناہ ہو، بس شرک نہ ہو. شرک کے علاوہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو اللہ معاف کر دے گا. میں نے کہا آپ کی نیت کا اندازہ آپ کے چہرے کی سیاہی سے ہو رہا ہے مجھے، اور وہ اس لیے کہ اگر تو نے ما دون ذالک میں کسی نبی کی توحید کو شامل کیا، اس پر محسوس فرمائیں، بات نوٹ فرمائیں. اگر تو نے ما دون ذالک میں کسی رسول کی توحید کو شامل کیا کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ چاہے نبی کی توہین کر دو تو معافی ہے، ولی کی توہین کر دو تو معافی ہے. یہ توہین بڑھائی جا رہی ہے، سن لو. میں نے کہا اگر آپ نے ما دون ذالک میں نبی کو شامل کیا یا رسول کو شامل کیا یا ولی کو شامل کیا تو ایمان تیرے دل میں نہیں رہے گا، ایک لمحے سے پہلے تو بے ایمان ہو جائے گا. اس نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھو تو کون ہوتا ہے رسول کو خدا سے جدا کرنے والا؟ آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ خدا کو مصطفیٰ سے جدا کریں یا مصطفیٰ کو خدا سے جدا کریں؟ اچھا اگر آپ کی طبیعت ہو بلدیہ میں آنے والوں تو ہم قرآن سے فیصلہ پوچھ لیں، جو رسول کو خدا سے جدا کرے اس کے متعلق اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر ایسے آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر تو مجھے بھی ذوق نہیں آنا. اور اگر میں اس آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کرتا ہوں تو آپ کو بھی پیار سے کہہ دینا چاہیے سبحان اللہ. سنیے قرآن تو بتا کیا رسول خدا سے جدا ہے؟ کوئی دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں جی آپ نے خام خواہ نبی کو خدا سے ملا دیے. اس پر غور فرمائیں. میں نے کہا جی نبی کو خدا سے ملانے کے لیے یا خدا کو نبی سے ملانے کے لیے پہلے تو سانو خدا لبے نا، پہلے خدا ملے پھر مصطفیٰ ملے پھر ہم دونوں کو ملائیں. تو بغیر مصطفیٰ کے خدا تو مل نہیں سکتا. یہ کس قدر حیرت میں مبتلا کرنے والی بات ہے. نبی کو خدا سے ملا دیا. میں نے کہا پگلے ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم نبی کو خدا سے ملائیں؟ یہ تو اللہ نے نبی کو بھیجا ہے تاکہ ہم جیسے کمینوں کو رب سے ملا دے. نہیں سنی بھائی زور سے کہو سبحان اللہ. ما دون ذالک میں نبی کی توہین کر دو معافی ہے، یہ توہین ہے. رسول کی توہین کر دو معافی ہے، شرک تو نہیں نا. ولی کی توہین کر دو معافی ہے، شرک تو نہیں نا. میں نے کہا قرآن سے پوچھو ما دون ذالک میں نبی کو اگر تم نے شامل کیا تو تیرا حشر کیا ہوگا؟ اب میں چاہوں گا کہ آیت کا ترجمہ سن کر ہر شخص اپنی زبان کو کھول کر بلدیہ کی سرزمین کو اپنے عقیدے پر گواہ کرے. اللہ فرماتا ہے یریدون، منافقوں کا طرز عمل بتاتا ہے، یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ. فرمایا منافق یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو اس کے رسولوں سے جدا کر دے. منافق یہ چاہتے ہیں کہ رسولوں کو خدا سے جدا کر دے. اللہ فرماتا ہے جس نے ایسا سوچا کر تو سکتا نہیں. جس نے ایسا سوچا اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الکافرون حقا، اولئک ھم الکافرون حقا. اللہ فرماتا ہے رسول کو نبی سے جدا کرنے والا لاکھ کلمہ پڑھ لے، میں رب اعلان کرتا ہوں وہ شخص پکا کافر اور بے ایمان ہو جاتا ہے.
युफर्रिकु बैन अल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। रसूलों को खुदा से जुदा करने वाले और खुदा को रसूलों से जुदा करने का सोचने वाले, दाढ़ी रख ले, टोपी पा ले, नमाज पढ़ ले, ज़कात दे ले, रोजा रख ले, तबलीग भी कर ले, रियाल भी खा ले, उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। गैरतमंद सुनिए की तरह बोलकर बताओ, जो रसूलों को खुदा से जुदा करे वो कौन है? पक्का काफिर। वो कौन है? कैसे आप बोल रहे हैं? ऐसे तो कोई मोमिन नहीं बनता, आप काफिर कैसे बनाएंगे? जोर से बोलिए, कुरान पर तो जोर से बोल दो। सुन लो, जो रसूलों को खुदा से जुदा करे वो कौन है? पक्का उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। जो चाहते हैं मुनाफिक के रसूलों को खुदा से जुदा कर दे, अल्लाह फरमाता वो काफिर। काफिर। अब मेरी बात को सुन लो। मैंने कहा जी ये आपकी तौहीद है? मैंने कहा जी हमारी तौहीद है। मैंने कहा तेरी तौहीद तो इन्हें मुबारक हो। मैंने कहा जी आपकी तौहीद आपको मुबारक हो। उसने कहा तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा जी आपने हमें बताई है इबलीसी तौहीद, अब मैं आपको बताता हूं जिबरीली तौहीद क्या है। जो लोग धूप में इस वक्त तशरीफ फरमा है, धूप में और दाएं बाएं देख रहे हैं, वो भी जोर से कह दे सुभान अल्लाह। देखिए, हाँ एक और आयत भी आपको अर्ज कर दूं, कुरान मुकद्दस की आयत देखें। मैंने आपको आयत का तर्जुमा सुनाया है, वो भी बिला तबसरा। तर्जुमा बिला तबसरा, मेरा जाती तबसरा नहीं अंदर। युरीदून अन युफर्रिकु बैन अल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। जो ये चाहते हैं कि रसूलों को खुदा से जुदा कर दे, अल्लाह फरमाता है वो पक्के काफिर। और एक और तौहीद भी वो कहते हैं जी हम ये भी तौहीद करते हैं। मैंने कहा जी क्या करते हैं, जरा सुना दें। उन्होंने कहा जी अल्लाह फरमाता है मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। सुनो, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। वो कहते हैं जी देख लो, सुनियो, तुम ज्यादती करते हो। अल्लाह फरमाता है कि लोगों ने तौहीद की कदर नहीं की, नबी की अजमत को इतना बढ़ा दिया कि तौहीद का ख्याल ही नहीं रखा। मुझे और आपको कहते हैं, ये आयत पढ़ के ना मुझे और आपसे कहते हैं मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे करनी चाहिए थी। मैंने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा जी ऐसे कि आपने तो रिसालत को इतना बढ़ा दिया है कि खुदा के मर्तबे के बराबर ले गए हो। मैंने कहा जी अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर नबाशत। हम ये समझते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का अपना वजूद ज़ाती नहीं, अपना वजूद अताई अल्लाह की रहमत का मोहताज है। जागना, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। जैसे लोगों को अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी, तौहीद की कदर करनी चाहिए थी, लोगों ने वैसी कदर नहीं की। मैंने कहा इस पे आप अपना तबसरा न दें, जाती राय न दें, सेल्फ ओपिनियन न दें, सेल्फ जाती राय अपने पास रखो। अल्लाह की कदर नहीं की, कैसे नहीं की ये भी कुरान से पूछ लेते। अज़मत रब्बे काबा की कसम, ये मसला बताते हुए मुझे खुद बड़ा ज़ौक़ आ रहा है, क्योंकि मैंने तो पूरा पढ़ लिया ना। अब आपको अर्ज करने लगा मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। लोगों ने अल्लाह की तौहीद की कदर नहीं की जैसे करनी चाहिए थी। मैंने कहा जी आपने तो ये मतलब ले लिया कि जिसने रसूल का जिक्र कर दिया गोया उसने खुदा की तौहीद की कदर ही नहीं की। जरा कुरान से पूछ लो, कुरान पता क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है मा अनज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै। सुनिए, मा अनज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै। अल्लाह फरमाता है जब लोगों ने ये कहा कि अल्लाह ने बशर पर यानी नबी पर जो किताब नाज़िल की है, अल्लाह फरमाता है
قدر کی رٹ لگانے والوں کہ اللہ کی قدر نہیں کی، اس کی توحید کی قدر نہیں کی، فرمایا میری قدر کو نہ دیکھو، میری قدر ہے کیا؟ فرمایا جب لوگوں نے نبی کو بشر کہا تو میں رب اعلان کرتا ہوں کہ جب لوگوں نے نبی کو بشر کہہ کر نبی کی قدر نہیں کی، جس نے نبی کی قدر نہیں کی وہ سمجھ لے میں نے خدا کی قدر نہیں کی۔ بھائی زور سے بول، زور سے بول۔ جس نے نبی کی قدر نہیں کی، جس نے نبی کو بشر کہا وہ سمجھے گویا میں نے خدا کی قدر نہیں کی۔ اب دیکھیے، اب وہ پھر سوال کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے من دون ذالک میں کس کس کو شامل کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہم نے صرف منافقین کو، کفار کو اور بتوں کو شامل کیا ہے۔ سر اٹھائیے۔ میرے پاس یہ دلیل کیا ہے کہ نبی خدا سے جدا نہیں۔ سبھی دوست پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی خدا سے جدا نہیں؟ پڑھے لکھے عوام یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ اکثر ٹیلی ویژن پر بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، اور کچھ سادہ لوگ وہ کہتے ہیں دیکھو جی جس نے کلمہ جو پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کہہ دیا ہے، تو پھر بھی وہ تو مومن ہو گیا، تو کلمہ پڑھنے والوں کو آپ بے ایمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نوجوان بھائیوں، میرے آخری جملے ہیں، لیکن پوری تقریر ایک طرف اور یہ گفتگو کا آخری حصہ ایک طرف، جاگ کر سن لیجئے گا، اور یہ عقیدہ اہل سنت، اسے اپنے دل میں جگہ دیجئے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، تو بھی وہ تو مومن ہو گیا، اب اسے بے ایمان کیسے کہو گے؟ میں نے کہا ٹھہر جائیں، میری بات سن لو۔ آپ کو کس نے کہا کہ صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن ہو جاتا ہے؟ یہاں پر جو میرے علماء میرے ساتھی تشریف فرما ہے، ایک بار وہ بھی پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کیوں؟ وہی وجہ ہے کہ تقریر مکتی پئی ہے پر موڈ میری گل دا ہن بچدا پیا ہے۔ جی اپنے ذہن سے نکال دیں، اگر کسی کے ذہن میں ہو نا کہ اگر ہم صرف کلمہ شریف پڑھ لیں تو ہم مومن ہو جائیں گے، ذہن سے نکال دیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کلمہ تو ایمان کے لیے دلیل ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھنے سے ایمان نہیں آتا؟ سن لیجئے، ہم نے قرآن سے پوچھا مولا تو کیا فرماتا ہے کہ اگر ہم نیرا کلمہ پڑھ لیں اور نبی کے متعلق جیسا بھی عقیدہ رکھ لیں تو ہم مومن ہو جائیں گے؟ اب ذرا اللہ رب العزت کا فرمان سماعت فرما لیں قرآن مقدس سے، آپ ایک بار پیار سے کہیں اور زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میں قرآن کی آیت تلاوت کرتا ہوں، سن لیں، اور آپ کے چہروں پر تواضع، آپ کے چہروں کی خوشی اور آپ کے چہروں پر سرخی مجھے بتاتی ہے کہ آپ زبان سے بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ نے آپ کے دل میں بھی دولت ایمان عطا فرما دی ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا مومن ہے؟ میں نے کہا خبردار، قرآن سے پوچھو پہلے۔ اللہ فرماتا ہے، آیت پڑھوں گا، آہستہ انداز میں پڑھوں گا، آپ نے آیت کے وزن کو اور آیت کے انداز کو محسوس فرمانا ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے فلا وربک، کیا فرماتا ہے؟ فلا وربک، فلا وربک، 60 قرآن دی آیت دی۔ جو عاشق ہے وہ تو جھیل لیں گے، تو یہ کسی دے ایتھے میل ہے نا تو میل نکل کے باہر جا پڑے گا۔ فلا وربک، اللہ اپنے حبیب کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے سونیا تیرے رب دی قسم ہے۔ پھر سنیے، اور صرف سنیے نہیں، اس نسبت کو، اس لذت کو محسوس کیجئے۔ فلا وربک، حبیب تیرے رب کی قسم، سونیا تیرے رب کی قسم ہے۔
کہتا ہوں نبی کو خود جیسا کہنے والے اور خود کو نبی جیسا کہنے والے کبھی اللہ نے تیری نسبت سے بھی اپنا تعارف کروایا ہے؟ لا الہ ہاؤلائی ولا الہ ہاؤلائی، تو نہ یہ چے نہ شیعہ چے، نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو، تیری نسبت سے تو رب اپنا تعارف نہیں کرواتا۔ سنی بھائیو، اللہ کو جب اپنی ربوبیت پہ پیار آتا ہے خود کو رب محمد کہہ کر متعارف کرواتا ہے۔ نہیں سنی بھائیو، بلدیہ کے در و دیوار آپ کے نعرے سے گونج اٹھے کہ سنی یہاں پر جاگ رہے ہیں۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جو ہونا عشق مصطفیٰ یا رسول اللہ اور یا نبی کہنے کی لذت تو ہر جگہ بجا ہے اپنی جگہ پر، لیکن جیڑی چس بلدیہ دے وچ آئیے نا آکھن دی غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ فلا و ربی کا، اللہ فرماتا ہے سوڑیا تیرے رب کی قسم ہے، سن لو، صرف کلمہ پڑھنے والے کو مومن کہنے والوں سن لو، حبیب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، لوگ مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون، لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک، سونیا تیرے رب دی قسم ہے بندے اس ویلے تک مومن نہیں ہو سکتے جس ویلے تک میرے محمد تینوں اپنی جان دا حاکم نہیں مان لیندے۔ اب بھائی سن لیں، اب سن لیں، حاکم نہیں نہ مان لیتے تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ ایک ہے مالک اور ایک ہوتا ہے حاکم۔ حاکم بننے کے لیے پہلے مالک بننا ضروری ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہان ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اس پر بھی مولوی پڑھ کے مالک کل بنا دیا، اس کل میں تو اللہ بھی ہے، تو میں نے کہا بیٹھ جا، جب اللہ کل شین قدیر ہو اس میں اللہ ہے، ہر کل میں اللہ ہے، یہ کیسے ہے ہر کل میں اللہ ہے؟ جب ان اللہ اللہ کل شین قدیر ہو تو اس میں اللہ نہیں، جب بکل شین علیم ہو تو اس میں اللہ شامل ہے۔ یہ علماء کے لیے عرض کر دی بات میں نے۔ حتی یحکموک، اور مجھے اب ہاتھی میں لیل نہ سمجھیں تیرے میں تیر چلانے والا۔ آپ سوچیں کہ کوئی بدبخت ایسا بھی ہے جو حضور کو مالک نہ مانتا ہو؟ حاکم تو دور کی بات ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لوگوں نے کتابوں میں لکھا، ادھر دیکھیے کتابوں میں لکھا، وہ جس کا نام محمد علی ہے کسی شے کے مالک و مختار نہیں۔ میں نے کہا جو حضور کو مالک ماننے کے لیے تیار نہیں وہ حضور کو حاکم کیسے مانے گا؟ نہیں میں سمجھا پایا آپ سب کو یہ بات؟ بھئی جو شخص حضور کو مالک ماننے کے لیے تیار نہیں وہ حاکم کیسے مانے گا؟ اور جن دونوں ہستیوں کا نام لیا گیا، وہ جس کا نام محمد علی ہے کسی شے کے مالک و مختار نہیں، ان دونوں کی ملکیت، دونوں کو اختیار سنو، ایک کی نماز قضا ہو گئی، دوسرے نے قضا ہونے کے باوجود قضا نہیں ہونے دی۔ نہیں سنی بھائیو، زور سے کہو سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کی ایک نماز قضا ہوئی تھی،
آپ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا فردوہ الیہ، سورج کو میرے لیے پلٹاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کی نماز قضا ہوئی، فرشتوں نے سورج کو پلٹایا۔ کمپیریزن فرما سکتے ہیں تو فرما لیں، ادھر نماز حضور کی قضا نہیں ہوئی، علی کی قضا ہوئی، اور فرشتوں سے نہیں فرمایا، ایسے اشارہ کیا مغرب کی طرف اشارہ، اور سورج کو سرکار نے اپنے اشارے سے مغرب سے طلوع کر کے مقام اثر پہ کھڑا کر دیا۔ ہم نے سورج سے پوچھا سورج تینو خیر ہے، تو نے تو مغرب سے طلوع ہونا ہے قیامت کے دن، تو آج کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی تو قیامت ہے کہ اشارہ مصطفیٰ کا ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، انت نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اب ذرا مجھے وہ شخص دکھاؤ جو کہتا ہے صرف اللہ کو مانو۔ اللہ فرماتا ہے اگر مومن رہنے کا موڈ ہے تو مجھے بھی مانو، میرے رسول کو بھی مانو، اسے مالک بھی مانو، اسے حاکم بھی مانو، اور ایسا حاکم مانو ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ آپ کہیں گے حاکم تو نواز شریف صاحب بھی ہیں، حاکم تو یعنی اوباما صاحب بھی ہیں، تو اس حاکم میں اور اس حاکم میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، میرے مصطفیٰ کو ایسا حاکم مانو کہ میرے مصطفیٰ کی حاکمیت کے متعلق تمہارے دل میں بھی میل نہیں آنی چاہیے۔ ادھر دیکھو، سر اٹھاؤ۔ حاصل پور میں تو شاید ٹریفک اشارہ نہیں لگا ہوا، سگنل میں نے نہیں دیکھا، شاید کسی طرف لگا ہو۔ اگر سگنل لگا ہو نا تو ٹریفک جب ریڈ بتی، سرخ بتی جب جلتی ہے تو بھئی اگر آپ گاڑی پہ ہیں یا اپنی وہیکل اپنی سواری پہ ہیں تو آپ کو سرخ بتی پہ رکنا ہے۔ دل میں آپ چاہے حاکم وقت کو 1000 گالیاں دے دیں کہ ٹائم ضائع ہو گیا ہے، 1.5 منٹ کا اشارہ ہے، ظلم ہو گیا، مریض کو پوچھنے جانا تھا یہ کیا ظلم ہے، اشارہ بند ہو گیا۔ دنیا کا حاکم یہ ہے، دل میں جیسا مرضی کہہ لو، بس اشارے پہ رک جانا، دل میں جو مرضی کہتے رہو۔ یہ ہے دنیا کا حاکم، جس کا تعلق میرے اور آپ کے ظاہر کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا محمد ایسا حاکم نہیں، وہ تو ایسا حاکم ہے جیسے تمہارے ظاہر کو دیکھتا ہے ویسے تمہارے اندر کو بھی دیکھتا ہے۔ قربان جاؤں، آخری لفظ ہے، آخری جملہ ہے اور میری گفتگو تمام ہے۔ اب ذرا آپ بھی میرے ساتھ بول دیجئے، جو کہتے ہیں کوئی 11ویں والا نہیں تو کوئی 12ویں والا نہیں، صرف اللہ نو منو۔ اللہ کس کس کو کیسے کیسے منوانا چاہتا ہے، اب ذرا سب کر سن لینا۔ یہ آج کے میلاد النبی کا پیغام بھی ہے آپ سب کی خدمت میں۔ اللہ فرماتا ہے سنیے، اگر مومن رہنا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، رزلٹ ہے، نچوڑ ہے، سنیے، مومن بننا چاہتے ہو نا، مولا بننا چاہتے ہیں، فرمایا مجھے بھی مانو۔ نہیں، اب ہر جملے پہ آپ کو پیار سے کہنا ہے سبحان اللہ تاکہ عقیدہ واضح ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے مومن رہنا ہے تو مجھے بھی مانو۔ ابھی بھی کچھ چہرے خاموش ہیں، درویشوں تو بھی بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے بھی مانو، میرے محمد کو بھی مانو، اسے نبی بھی مانو، اسے رسول بھی مانو، اسے مالک بھی مانو، اسے حاکم بھی مانو، اور دل سے مانو۔ آگے فرمایا وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، عظمت محمد کی قسم بلاغتی ہاتھ ہو گئی، دل سے مانو۔ آگے فرمایا وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، اور میرے محمد کو ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے۔
اپنی زندگی کا معمول بنائے، کثرت کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پر ہر گھڑی درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے. پوری زندگی پڑھے جب تک سانس باقی ہے، پورا سال پڑھے، پورا مہینہ پڑھے، لیکن بالخصوص آج رات اور کل بالخصوص کثرت کے ساتھ. وضو ہو تو بڑی اچھی بات ہے، وضو نہ بھی ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے یار دی ذات تے درود و سلام پڑھنا تیرا کام ہے، قبول نہ کرا میں نے محمد دا خدا نہ. سارا دن پڑھے، ساری رات پڑھے، لیکن بالخصوص رات کو بستر پہ لیٹتے وقت کم از کم 11 مرتبہ. سنی بھائیو کتنی مرتبہ؟ زبان چوان دے پیو پر سوچ دے نہیں پیو بھی کے بیانے ہیں کتنی مرتبہ؟ کم از کم رات کو بستر پہ لیٹتے وقت 11 مرتبہ. پتہ نہیں 11 مرتبہ کیوں، لیکن 11 مرتبہ ہی بستر پہ لیٹتے وقت سرکار کی ذات پر درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں. درود و سلام دی برکت نال انشاءاللہ نیند بھی مٹھی اسی تو کسی رات مٹھا آپ بھی آ جاسی. اور اگر سرکار دو عالم علیہ السلام خواب میں ایک بار بھی جلوہ گر ہو گئے تو محبوب فرماتے ہیں تو تب تک مر نہیں سکتا جب تک جاتے ہوئے سر کی آنکھوں سے حسن محمد کو تک نہیں لے گا. اللہ کو بھی مانو، مصطفیٰ کو بھی مانو، انہیں نبی بھی مانو، رسول بھی مانو، مالک بھی مانو، حاکم بھی مانو، دل سے مانو اور ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے. اللہ کریم آج کے دن کی تمام تر برکتیں، سعادتیں، رحمتیں میرے اور آپ کے شامل حال فرمائے. اہل و سنت کی خیر ہو، سبھی آمین کہہ دیں. اور پاکستان کی خیر ہو، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے اللہ مامون و محفوظ فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم. سمجھدار